سیکنڈری کی ایجوکیشن کی کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کے 2 ٹاپک ہم اپنی 2 ویڈیو میں کور کر چکے ہیں۔ آج ہم تیسرے ٹاپک کو کور کریں گے جو کہ کنٹریبیوشنز آف مسلم اسکالرس میں سے ابن خلدون پر مبنی ہے۔ ابن خلدون کا پورا نام ولی الدین عبد الرحمن تھا، جو کہ تیونس میں 1332 میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک اسپینش فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی فیملی یمن سے اسپین مائیگریٹ ہو کر کے آئی تھی۔ ابن خلدون نے اپنی جو ابتدائی تعلیم تھی اپنے فادر محمد خلدون سے حاصل کی۔ انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور لٹریچر، فقہ، پوئٹری، حدیث، عربک، لنگوسٹک اور لاء میں انہوں نے سرٹیفکیشن حاصل کی تاکہ وہ آگے اس علم کو پہنچا سکیں۔ ان کا انٹرسٹ زیادہ تر میتھمیٹکس، لاجک اور فلسفی میں تھا۔ جب وہ 17 سال کے ہوئے تو تیونس میں ایک وبا پھیل گئی تھی طاعون کی، جو کہ 1 سال تک رہی، تو اس میں انہوں نے اپنے والدین کو کھو دیا۔ اس کے بعد تیونس کے امیر نے ان کو اپنا کاتب مقرر کیا اور پھر اپنے پاس وزیر کا عہدہ بھی دیا۔ انہوں نے ایجپٹ کا سفر کیا اور وہاں پہ قاہرہ میں جامع ازہر میں اپنی ہائر ایجوکیشن حاصل کر کے وہاں پہ سلطان کے کورٹ میں جج کا عہدہ حاصل کیا۔ ابن خلدون نے اپنی جو کتاب لکھی جو کہ بہت زیادہ فیمس ہے وہ مقدمہ ابن خلدون یا پریفیس ابن خلدون کے نام سے ہے، جو کہ سلطان کے آرڈر پہ انہوں نے 1401 میں لکھی تھی۔ ان کی اس کتاب میں خاص طور پر سائنٹیفک انداز میں سلطنتوں کے زوال اور اس کے عروج کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ایسے پرنسپلز کو یا ایسے اصولوں کو بیان کیا گیا ہے جو کہ حکومتوں کے بارے میں ہیں۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمے کو ایسا کمپائل کیا جس کے اندر ہسٹری، پالیٹکس، سوشیالوجی، فلسفی، عربک، ایتھکس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ڈفرینٹ کائنڈس آف کلچرز کو بھی اس کے اندر ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تعلیم کے جو مقاصد ابن خلدون نے بیان کیے وہ یہ تھے کہ تعلیم انسان کی فزیکل نیڈ ہے، جس طریقے سے کھانا پینا اور گھر انسان کے لیے ضروری ہے، کپڑا ضروری ہے، اسی طریقے سے تعلیم بالکل ایسے ضروری ہے جیسے کہ ہوا، پانی اور گھر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، یا اس کی یہ فزیکل نیڈس ہیں۔ دوسرا جو آبجیکٹیو انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ تعلیم انسان کو اللہ کی معرفت دیتی ہے، یعنی کہ جب انسان اپنے سینسز کو استعمال کرتا ہے، اپنے اسپریچول سینسز کو استعمال کرتا ہے اور اسلامک ٹیچنگ کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تو اللہ تک پہنچنے کا وہ راستہ بنتا ہے، اس کی آگہی میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اویئرنیس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے سینسز مزید امپروو ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ایم انہوں نے بتایا وہ کریٹیوٹی اور ریسرچ کا تھا، یعنی انہوں نے اس بات پر ایمفیسس کیا کہ کمپریہنشن اور اوریجنلٹی کے لیے تھنکنگ اور کریٹیوٹی اور ڈسکشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر انسان ٹروتھ تک پہنچنا چاہتا ہے، ریئلٹی تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اسے ریسرچ کرنی چاہیے اور کریٹیوٹی کے ساتھ اپنی تعلیم کو مکمل کرنا چاہیے۔ کریٹیو مائنڈ ڈفرینٹ ایجوکیشنل اسپیکٹس پہ غور کرتا ہے اور ریسرچ کرتا ہے اور ڈفرینٹ اسپیکٹ سے ڈفرینٹ چیزیں نکالتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو ایم دیا وہ یہ تھا کہ سپر ویلیوز کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ یہ سپر ویلیوز انسان کو اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ اس میں انہوں نے اساتذہ کے لیے کچھ گائیڈ لائنز دیں، یعنی ٹیچرز کے لیے کچھ انسٹرکشنز تھیں۔ وہ یہ تھیں کہ بچوں کو پنشمنٹ نہ دی جائے، ان کو سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے اسپیس دینی چاہیے اور سیلف کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے ان کو ایک فری انوائرمنٹ دینا چاہیے۔ کریٹیو تھنکنگ کو انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا، کیونکہ کریٹیو تھنکنگ انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے، اس کی فیتھ کو فارم کرتا ہے اور نالج اور اسکلس کو ڈیولپ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ابن خلدون نے اپنے کریکولر کو 2 کلاسیفیکیشن میں ڈیوائڈ کیا ہے، ایک انسائٹ بیسڈ ہے اور دوسرا امیٹیشن بیسڈ۔ انسائٹ بیسڈ نالج میں یا کریکولم میں انہوں نے لاجک، فلسفی، میٹا فزکس اور میوزک کو رکھا ہے، جبکہ امیٹیشن بیسڈ نالج میں تفسیر، قرآن، حدیث اور گرامر کو رکھا ہے۔ ان کے مطابق جو میتھڈالوجی استعمال کرنی چاہیے وہ بچے کی ایج، مینٹل کیپیسٹی اور اس کے ایٹیٹیوڈ کے حساب سے ہونی چاہیے، یعنی جیسا اس کا انٹرسٹ ہو اسی حساب سے اس کو تعلیم دینی چاہیے۔ پھر انہوں نے جو دوسرا میتھڈ استعمال کیا وہ ایزی ٹو ڈیفیکلٹ تھا، یعنی کہ ایجوکیشن کو یا تعلیم کو تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے پہلے ایزی وے میں ایکسپلین کرنا چاہیے اور پھر ڈیفیکلٹ تک لے کے جانا چاہیے۔ اگر پہلے ڈیفیکلٹ اسٹیج بیان کر دی جائے تو بچے کو وہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسا کہ پرائمری لیول پہ تھوڑا آسان تعلیم دی جاتی ہے اور پھر سیکنڈری لیول پہ اسی تعلیم کو یا انہی ٹاپکس کو مزید الیبوریٹ کیا جاتا ہے، اور ان کے نزدیک مدر ٹنگ میں پرائمری ایجوکیشن دینے سے بچے کی کریٹیوٹی، اس کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن اگر بچے کو دوسری لینگویج میں لگا دیا جائے تو بچہ اپنی کریٹیوٹی کو اور اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو کھو دیتا ہے۔ ان کے نزدیک میتھمیٹکس ایک
کمپلسری سبجیکٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد باقی سبجیکٹس کو پڑھایا جانا چاہیے، یعنی جیسے قرآن، تفسیر، فقہ وغیرہ، اس لیے کہ میتھمیٹکس بچے کی کریٹیوٹی اور اس کی کریٹیکل تھنکنگ اور اس کی ریشنل تھنکنگ اور ریزننگ کو بڑھاتی ہے۔ ان کے ٹیچنگ میتھڈ میں سے ایک میتھڈ پروگریشن بھی تھا، جس میں پہلا فیز تھا کہ سلو پڑھایا جانا چاہیے، یعنی کہ تھوڑی تھوڑی نالج بچے کو دینی چاہیے، اس کے بعد اس کو میمورائزیشن پہ لگانا چاہیے، یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میمورائز کی جانی چاہیے، جیسے ڈیٹس ہوتی ہیں، امپورٹنٹ نیمز ہوتے ہیں، تو وہ میمورائز کیے جائیں۔ دوسرے فیز میں ڈسکشن اور پرابلم سالونگ میتھڈز آ جاتے ہیں، اور تیسرے فیز میں بچہ انٹیگریٹ کرتا ہے، ڈیٹیل میں جاتا ہے اور مزید ڈسکشن کرتا ہے اور ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک کو نکالتا ہے۔ ڈسکشن پہ انہوں نے بہت فوکس کیا، انہوں نے میمورائزیشن سے زیادہ ڈسکشن پر ایمفیسس کیا، اور ان کے نزدیک ڈسکشن پرابلم سالونگ میتھڈز میں سے سب سے بیسٹ میتھڈ ہے۔ اس کے علاوہ ٹریولنگ کو انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا، کیونکہ خود انہوں نے ٹریولنگ کی، اور انہوں نے کہا کہ نالج کہیں سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی کسی بھی سچویشن، کسی بھی جگہ اور کسی بھی انسان سے نالج کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے اساتذہ کا ہونا ہی ضروری ہے، یعنی ان کا اشارہ فارمل سے انفارمل ایجوکیشن کی طرف تھا، کہ صرف فارمل ایجوکیشن ہی نہیں بلکہ انفارمل ایجوکیشن بھی تعلیم کا ایک پارٹ ہے۔ اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر کو پولائٹ ہونا چاہیے، کائنڈ ہارٹ ہونا چاہیے، انکریجنگ ہونا چاہیے، اسے پنش نہیں کرنا چاہیے اپنے بچوں کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ پنشمنٹ بچوں کو بری اقدار کی طرف لے کے جاتی ہے، جیسے کہ جھوٹ بولنا۔ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی انہوں نے کچھ گائیڈ لائنس دی ہیں، جیسے کہ ان کو ایکسپریشن کا فریڈم ہونا چاہیے، جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی پروپوز کیا کہ اسٹوڈنٹس کو ان کے سائیکولوجیکل نیڈس اور ان کے مینٹل لیول کے حساب سے ڈیل کرنا چاہیے۔ تو آج ہم نے ابن خلدون کے بارے میں پڑھا ہے، اور اب ہم ابن سینا کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔